کتنے سیریل ایسے آنے لگے. اب بنگلہ میں کتنے سیریل ہوں گے ہمیں تو پتہ نہیں. عورتیں پہلے کھانا بنا لیتی ہیں اور اگر دھوکے سے کھانے کا ٹائم نکل جائے اور سیریل آنے لگے تو کھانا بعد میں بنے گا, پہلے سیریل دیکھا جائے. اور برکت آئے تو کہاں سے آئے گھر میں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ, باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, بھائیوں سے زیادہ, وَأَزْوَاجُكُمْ, اور اپنی بیویوں سے زیادہ رسول سے محبت. بیوی ابو داؤد پڑھو, کتاب الجہاد کا چیپٹر دیکھو. ایک شخص اپنی بیوی کو مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے, خنجر پھینک دیتا ہے, کہتا اللہ کے رسول مجھے قتل کر دیجئے, میرا قصاص لیجئے, میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. ہے اپنی بیوی کو مار ڈالا؟ ہاں. کیوں, کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میری بیوی ام ولد تھی, لی منہا ابنان, اس سے میرے 2 بچے تھے, مثل اللؤلؤین, بالکل موتیوں کی طرح, بالکل موتیوں کی طرح. تیسرا بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا. میں جیسے ہی گھر میں گھسا میری بیوی آپ کو گالی دینے لگی, محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو, محمد کے پیچھے پڑے رہتے ہو, جب دیکھو کہاں ہے محمد کے پاس, نہ پکنے کی خبر, نہ کھانے کی خبر, نہ بچوں کی خبر, نہ کمانے کی فکر ہے, نہ بچوں کا منہ دیکھتے ہو, ہر وقت محمد محمد. اس محمد نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا, شوہر سے بیوی چھین لی, بیوی سے شوہر کو چھین لیا, اس محمد کی بکواس میں لگے رہتے ہو. اے اللہ کے نبی جب حد سے زیادہ وہ گالیاں دینے لگی تو اونٹ کو نہر کرنے کا خنجر رکھا ہوا تھا, میری نظر اس خنجر پر پڑی, میں نے وہ اٹھایا اور وہ خنجر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں دے مارا. اے اللہ کے نبی اس کا پیٹ پھٹ گیا, میری بیوی چند ہی لمحوں میں ٹھنڈی ہو گئی, میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں. آپ نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو تیری بیوی نے مجھے گالی دی اور تو نے اس عورت کو مارا جس نے مجھے گالی دی. میں اللہ کے سپاہیوں سے انتقام نہیں لیتا, مجھے گالی دینے والے کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, تیرے اوپر کوئی قصاص نہیں بنتا. میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ اپنی بیوی کی محبت کو بھی قربان کر دیا صرف اس لیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کو گالی دیا کرتی تھی یا الٹا سیدھا بولا کرتی تھی. آج ہم اپنی بیویوں کی جائز اور ناجائز تمام مطالبات پورے کر رہے ہیں. جائز مطالبے پورے کرو, کوئی حرج کی بات نہیں, اور کرنا بھی چاہیے, کرنا بھی چاہیے, لیکن ناجائز ضرورتیں کیوں پوری کرو گے آپ؟ انتو تعیمہا اذا تعیمتا, جائز مطالبہ یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ, جب تم کوئی کپڑا خریدو نیا تو اس کو بھی خریدو, جب تم کوئی کپڑا پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. وَلَا تُقَبِّحَا, اس کی شکل اور صورت کی کبھی برائی بیان مت کرو, اس کی شکل و صورت کی کبھی برائی بیان مت کرو. شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھنے کا حکم تھا, تم نے شادی دیکھ کر کیوں نہیں کی, اور دیکھ کر کی, جب اس وقت تمہیں اچھی لگی تو اب تم اس کی شکل و صورت کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ کالی کلوٹی چڑیل یہ اب کیوں کہہ رہے ہو؟ شادی سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھنے کی اجازت تھی, جب دیکھ کر شادی کی تو اب اس کی قباحت اور اس کی شکل و صورت کی برائی بیان مت کرو. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, اور اس کے چہرے پر کبھی تھپڑ مت مارو. ہاں چہرے پہ مت مارو, اس کا مطلب دوسری جگہ مار سکتے ہیں. بہت عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, سوچیں گے ہاں مولانا صاحب نے کہہ دیا چہرے پہ مت مارو. جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے, چونکہ چہرہ بہت نازک جگہ ہوتی ہے. مارا آپ نے ہاتھ چہرے پر, اس نے ایسے کیا بچنے کے لیے, آپ کی تھپڑ اور انگلیاں اس کی آنکھ میں لگ سکتی ہیں, آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے, آنکھ کا ڈھیلا بھی باہر نکل سکتا ہے. اس لیے حساس جگہ کا لفظ استعمال کیا, کہیں نہ مارو, خاص طور پر چہرے پر تو بالکل نہیں. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ وَلَا تَحْجُرِ اللَّهِ فِي الْبَيْتِ,
اس کو کتنی ہی تمہیں پریشانیاں کیوں نہ ہو، اگر چھوڑنا ہی پڑے تو گھر کے ہی کونے میں چھوڑو، گھر سے بے دخل نہ کرو، اس کو گھر سے دھکے مار کے مت بھگاؤ، اس کو گھر سے نکال کر سسرال مت پہنچا دو، اس کے میکے میں مت چھوڑاؤ، اس کو گھر ہی کے اندر کسی کونے میں چھوڑ دو، اپنا بستر الگ کر لو، چند دن اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اس کے بستر پہ جانا چھوڑ دو، اس کے پاس جانا چھوڑ دو، چھوڑنا ہی پڑے پریشان کرتی ہو، تمہاری غیر موجودگی میں وہ کسی پرائے مرد کو تمہارے گھر بلاتی ہو، سمجھاؤ نہیں مانتی ہے، اس کا بستر الگ کر دو، نہیں مانتی ہے، ہلکی سی مار مارو پھر بھی نہیں مانتی ہے تو اب طلاق کی نوبت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ اور کنڈیشن ہے۔ فرمایا جب مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے چہرے پر مت مارو، اور مارنا ہی ہے تو ہلکی مار مارو، اتنی نہیں کہ وہ اپنے نشان دکھاتی رہے، اتنی نہیں کہ اس کے نشان پڑ جائیں، ہلکی مار مار سکتے ہو، لیکن وہ بھی کب؟ صرف ایک گناہ پر، اس کے ایک جرم پر، جب وہ تمہارے بستر پر تمہارے علاوہ کسی اور کو لاتی ہو، کسی اور کو بلاتی ہو، تب تم اس کو ہلکی مار مار سکتے ہو۔ کھانے میں نمک کم ہو گیا، اٹھا تاڑ 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 تاڑ، کھانے میں مرچ زیادہ ہو گئی، لگے تاڑ تاڑ، اندھی دکھتا نہیں ہے، کھانا بنانا نہیں آتا، تیری اماں نے تجھے اتنا بھی نہیں سکھایا، یہ سب غلطیاں نہیں ہیں، یہ سب غلطیاں نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی کی بیوی بن کر آئیں تو حضرت عائشہ آٹا گوندتی تھی، گوندتے ہوئے کوئی برتن اٹھانے چلی گئیں تو بھول جاتی تھی، اور آٹا گوندا ہوا آٹا بکری کھا جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی آتے، عائشہ روٹی آٹا آٹا ہی نہیں ہے تو روٹی کہاں سے بنے گی، بکری کھا گئی۔ آپ مسکرا دیتے تھے، اتنی بڑی غلطی پھر بھی آپ نہیں، یہاں تو نمک کم ہو گیا تو مار دیا، مرچ کم ہو گئی تو مار دیا۔ تو اگر چھوڑنے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو اپنے گھر کے کسی کونے میں چھوڑو، جب چھوڑو گے تو ایک نہ ایک دن محبت آ ہی جائے گی، اور آپ پھر اس کو منا ہی لوگے، اور یا وہ آپ کو منا لے گی۔ تو یہ ہے، یہ تو میرے بھائیوں یہ اصول و ضابطے بتائے، تو اپنی بیویوں سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو، ان کے جائز مطالبے پورے کرو، ناجائز مطالبے نہیں۔